اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 30 جنوری 2024۔ اداریہ: خود بخود پہنچے ہے گل گوشۂ دستار کے پاس۔ اصحاب احمد کے قبول احمدیت کے ایمان افروز واقعات۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو تکمیل اشاعت ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ من جملہ دیگر نشانیوں کے خدا تعالیٰ کے مامور کی سچائی کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ اس پر ایمان لانے والے ہر طریق سے سچائی کو قبول کرتے ہیں۔ بعض مخلصین کتب کا مطالعہ کر کے، دلائل کو سمجھ کر اور مخالفین کے دلائل سے موازنہ کر کے زیور ایمان سے آراستہ ہوتے ہیں، جبکہ بعض فدائی ایسے بھی ہیں جو زیادہ علمی بحثوں میں نہیں پڑتے، لیکن محض خدا تعالیٰ کے فرستادے کے چہرے کو دیکھ کر ہی اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ آج کے اداریہ میں دونوں طرز کے قبول احمدیت کے واقعات ہدیہ قارئین کیے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت چودھری سکندر خان صاحب رضی اللہ عنہ، سکنہ رجوع، تحصیل پھالیہ، ضلع گجرات کا ہے۔ آپ بالکل ان پڑھ تھے۔ ان کی بیعت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب حضرت مولوی غلام رسول صاحب راجی کی نے بیعت کی تو ابھی یہ نو عمر ہی تھے، مگر چونکہ حضرت مولوی صاحب کا خاندان اس نواح میں بہت مشہور تھا، اس لیے ارد گرد کے تمام علاقے میں شہرت ہو گئی۔ اس علاقہ میں ایک مشہور مولوی شیخ احمد صاحب تھے۔ لوگوں نے انہیں مجبور کیا کہ وہ حضرت مولوی غلام رسول راجگی صاحب سے مباحثہ کریں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا اجتماع ہوا جس میں مباحثہ شروع ہوا۔ ابھی 2-4 باتیں ہی ہوئی تھیں کہ مولوی شیخ احمد صاحب نے عاجز آ کر کہا کہ مرزا غلام احمد بھی کافر اور جو اسے مانے وہ بھی کافر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پر سامعین میں سے ایک شریف النفس دوست حافظ غلام حسین صاحب کو غیرت آ گئی۔ گو یہ شخص احمدی تو نہیں تھے، مگر انہوں نے مولوی شیخ احمد صاحب کو بہت کوسا کہ تم کو مباحثہ کے لیے بلایا ہے یا کفر بکنے کے لیے۔ اس پر وہ مولوی صاحب ناراض ہو گئے اور مجلس سے مباحثہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس مباحثہ کی خبر حضرت چودھری سکندر خان صاحب کو بھی پہنچی۔ وہ مولوی شیخ احمد صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، سننے میں آیا ہے کہ مرزا صاحب نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ہم صرف حلیہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے بتائیں کہ امام مہدی کا حلیہ کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ اس پر مولوی شیخ احمد صاحب نے حلیہ بتایا۔ چنانچہ حضرت چودھری سکندر خان صاحب نے قادیان جانے کے ارادے سے ٹکٹ لیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ قادیان پہنچ کر حضور کا حلیہ دیکھتے ہی ان کو یقین ہو گیا کہ آپ سچے ہیں، مگر ابھی تک حضور کو چلتے نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے عرض کی کہ حضور، اور باتوں سے تو میں نے اندازہ لگا لیا ہے، مگر ابھی تک حضور کو چلتے نہیں دیکھا، حضور ذرا چل کر دکھائیں۔ حضرت صاحب تھوڑی دور چلے، یہ دیکھ کر آپ نے بیعت کر لی۔ ماخوذ از رجسٹر روایات صحابہ، رجسٹر نمبر 10، صفحہ نمبر 1516۔ روایات میاں شرف الدین صاحب، سکنہ راجی کی۔ قارئین کرام، ایسی بے شمار مثالیں روایات میں ملتی ہیں جہاں حضور کے زندگی بخش کلمات کا مطالعہ کر کے سچائی اور حق کو شناخت کیا گیا۔ ان میں سے ایک بطور نمونہ پیش ہے۔ گجرات سے ہی تعلق رکھنے والے ایک اور صحابی حضرت ملک برکت علی صاحب اپنی بیعت کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں لاہور میں ملازم ہو گیا۔ وہاں جو دفتر کے کلرک تھے انہوں نے پیر جماعت علی شاہ کی بیعت کی اور مجھے بھی تحریک کی۔ میں نے بھی ان کے کہنے سے پیر صاحب کی بیعت کر لی اور ہر روز صبح و شام دفتر کے وقت کے علاوہ ان کی صحبت میں رہنے لگا۔ جب عرصہ گزر گیا اور میری طبیعت پر کوئی اثر پیدا نہ ہوا اور نہ ہی میں نے کوئی روحانی ترقی حاصل کی، تو پیر صاحب سے سوال کیا کہ مجھے بیعت کیے ہوئے اس قدر عرصہ گزر گیا ہے مگر میری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ پیر صاحب نے کہا کہ آپ مجاہدات کریں
اور اس حد تک میرا تصور کریں کہ میرا نقش ہر وقت آپ کے سامنے رہے، پھر آپ کو بارگاہ الہی میں رسائی حاصل ہوگی۔ میں عرصہ تک ان کا تصور بھی کرتا رہا، مجاہدات بھی بڑے کیے، مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں ایک شخص میاں شرف الدین صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ احمدی تو نہ تھے، مگر حضرت صاحب کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پیر صاحب کی بیعت کیے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، مگر آپ کی حالت میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں تو ہر روز پیر صاحب کو یہی کہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ میری حالت میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو کوئی کتاب دوں تو کیا آپ پڑھیں گے؟ میں نے کہا ضرور، آپ دیں، میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا۔ اس پر انہوں نے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک کتاب مطالعہ کے لیے دی۔ میں نے اس کا مطالعہ کیا، پھر انہوں نے دوسری دی، یہاں تک کہ 4 کتابیں میں نے پڑھ لی۔ اس کے بعد ایک دن میں نے پیر صاحب کی خدمت میں حضرت صاحب کا ذکر کیا اور پوچھا کہ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ مجھے پیر صاحب نے کہا کہ نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا۔ میں اس جواب پر بہت متعجب ہوا، مگر اس وقت خاموش ہو گیا۔ ایک روز پھر میں نے یہی سوال کر دیا۔ پیر صاحب نے پھر وہی جواب دیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مگر نہ ان کی کوئی کتاب پڑھو اور نہ وعظ سنو۔ میں حیران ہوا کہ ایک طرف ان پر تو اچھا یا برا ہونے کے متعلق کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہ ان کی کتابیں پڑھو اور نہ وعظ سنو۔ میں نے کہا کہ کیا آپ نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ اس پر پیر صاحب جوش میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان کی کتابیں پڑھیں، علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ جو لگا دیا ہے۔ ان کا یہ جواب سن کر میرے ذہن میں حضرت اقدس کی تحریرات کا نقشہ کھنچ گیا، جن میں حضور نے مخالف علماء کے کفر کے فتویٰ کا ذکر کر کے فرمایا تھا کہ یہ لوگ نہ میری کتابیں پڑھتے ہیں اور نہ میرے خیالات کو انہیں سننے کا موقع ملا ہے، مگر محض مولوی محمد حسین کے کہنے پر یک طرفہ فتویٰ لگا دیا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ پیر صاحب کی بھی یہی حالت ہے کہ بالکل یک طرفہ فتویٰ لگا رہے ہیں۔ یہ باتیں سن کر میں پیر صاحب سے بدظن ہو گیا اور واپس آ کر تحقیقات میں مشغول ہو گیا۔ ان ایام میں عبداللہ آتھم کے متعلق حضور کے اشتہارات نکل رہے تھے اور عیسائیت کی طرف سے بھی اشتہارات نکلا کرتے تھے۔ میں فریقین کے اشتہارات کو ایک فائل کی صورت میں محفوظ کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت اقدس کی پیشگوئی آتم کے بارے میں بالکل صحیح پوری ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لیکھرام کے متعلق حضور کے اشتہارات اور تحریرات نکلنا شروع ہو گئی۔ ان کو بھی میں فائل میں محفوظ کرتا گیا۔ اس پر 2 واقعات کے گزرنے کے بعد مجھے حضرت اقدس کی صداقت کے متعلق اطمینان ہو گیا اور میں نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ پھر قریباً 1901 یا 1902 میں قادیان جا کر دستی بیعت کی۔ رجسٹر روایات صحابہ، رجسٹر نمبر 10، صفحہ نمبر 33-34، روایات حضرت ملک برکت علی صاحب رضی اللہ عنہ۔ قارئین کرام، یہ واقعات جہاں ہمارے ایمان کو تقویت دیتے ہیں، وہاں ہمارے لیے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ان میں سبق بھی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی طرح ہمیشہ احمدیت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق رکھیں اور اس کے ساتھ چمٹ جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، صادقوں کے ساتھ ہونے سے وہ تاثیرات اور انوار دل پر پڑتے ہیں جو پاکیزگی بخش اور نجات کے چشمہ تک پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں یہی قاعدہ ہے کہ صادقوں کی کشش اپنا اثر کرتی ہے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باجود کیسا بابرکت تھا کہ صحابہ میں آپ کی تاثیر ہوئی، اسی طرح اب بھی خدا نے تاثیر کا ایک سلسلہ رکھا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے حصول فضل کا جو نجات کا موجب ہوتا ہے۔ الحکم جلد 6، مورخہ 17 نومبر 1902، صفحہ نمبر 7، بحوالہ تفسیر حضرت مسیح موعود جلد 4، صفحہ 326۔